السلام علیکم جی۔ بوسنیا ایک آوارہ گرد کی نظر سے خوبصورت کتاب سفر نامہ ہمارا چل رہا ہے جی۔ بوسنیا کی ہم سیر کر رہے ہیں۔ اس کی 20 قسطیں ہو گئی ہیں جی۔ آج 21ویں قسط کرتے ہیں۔ 20ویں قسط ختم ہوئی تھی، مورین صبار صاحب اپنا جو شکوہ شکایت ہے انہوں نے اپنا یہ جملہ کمپلیٹ کیا تھا کہ اگر ہمارے ملک کے لوگوں نے اس سرزمین کو اپنا خون دیا ہے۔ اب آگے سے بہرحال صبار صاحب کے شکوہ شکایت جاری ہیں اور کافہ ختم ہونے کے بعد ہم اپنا سگار سلگائے گاہے بگاہے ان کو تسلی دے رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں صبار صاحب، ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ آپ اپنی کوششیں جاری رکھیں اور شادی کا بابرکت فریضہ انجام دینے کے بعد ہی واپس جائیں۔ لیکن صبار صاحب نے کچھ نا امید سا جواب دیا، کہنے لگے اب میں یہاں زیادہ دن نہیں ٹھہر سکتا۔ ایک اور بات جس پر صبار صاحب مقامی مسلمانوں سے نا امید نظر آتے ہیں وہ یہ کہ جب انہوں نے بالکنز کے علاقے میں اپنا ٹریول پلان کیا تھا تو انہوں نے سربیا کے شہر بلغراد کو اس میں شامل نہیں کیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سربوں کے ہاتھوں مسلمانوں پر ڈھائے گئے مظالم۔ لیکن یہاں پر آنے کے بعد کچھ بوسنین دوستوں سے گفت و شنید کرنے کے بعد انہیں معلوم پڑا کہ خود لاتعداد مقامی لوگ مسلمان سربیا کے شہر بلغراد میں گھومنے پھرنے جاتے ہیں، اور بات صرف یہیں تک نہیں بلکہ واپس آ کے اس شہر کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ صبار صاحب نے ہمیں اپنے ملک پاکستان کی یاد دلا دی کہ 4 جنگوں کے باوجود آج کل ہمارے تو فنکار بھی بھارت جا کر اپنے فن کا مظاہرہ کرنے پہ فخر محسوس کرتے ہیں، اور ان میں سے بعض نے تو بھارت میں ہی سکونت اختیار کر رکھی ہے اور بھارتی شہریت پانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں، چاہے وہ پاکستانی دشمنی ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہوگا میں کن 2-3 میوزک سے تعلق رکھنے والی پاکستان کی فگرز کے بارے میں بات کر رہا ہوں، کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو سنا ہے کہ ان میں سے بعض نے بھارت کی شہریت کی بھی درخواست دے رکھی ہے۔ صبار صاحب کی یہ بات سن کر اور یہ سوچ ذہن میں آتے ہی میرا سر شرم سے جھک گیا۔ لیکن جی 21ویں قسط جو ہے اس کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں۔ تھوڑی سی آپ کو اور اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ صبار صاحب کے جو شکوے شکایت ہیں تو صورتحال کچھ یہ ہے جی، ایک دو ان کا جو شکوہ ہے وہ تو صنف نازک سے ہے کہ یار سانو منہ ہی نہیں لاندیاں، ہمیں ایک ہنسی نہیں ڈالتی، اور یورپین کوئی آ جائے تو بڑے ہنس کے باتیں کرتی ہیں۔ اور دوسرا ان کا شکوہ یہ تھا کہ اور بات ٹھیک ہے، کہتے ہیں یار ان لوگوں نے سربوں کے ساتھ ایک جنگ لڑی ہے، ایک پوری نسل ختم ہو گئی ہے، اور انہوں نے جب یہاں پہ جب یہ صبار صاحب نے آنا تھا بوسنیا میں، انہوں نے بوسنیا کو انکلوڈ کیا، کروشیا کو انکلوڈ کیا، ایک اور چھوٹا سا ملک ہے مونٹینیگرو، وہاں بھی ایک آدھا چکر لگایا بالکل ساتھ، اور اس کے ساتھ ہی ہے سربیا۔ یہ سربیا میں وہ سرب یہ ان لوگوں کا ملک ہے جنہوں نے مسلمانوں پہ ظلم کیا، نسل کشی کی، لیکن اس وقت سربیا نہیں تھا، اس وقت تو یہ ایک ہی ملک تھا اور اندر خانہ جنگی ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے ایز اے پروٹیسٹ سمجھ لیں انہوں نے اس کو انکلوڈ نہیں کیا، لیکن وہاں آ کے انہیں پتہ چلا، اور یہ بات میرے لیے بھی حیران کن تھی کہ جو لوکل مقامی جو ینگسٹر ہیں وہ جاتے ہیں، وہ بلغراد جاتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں اور ایز اے ہالیڈے جاتے ہیں، اور آ کے شہر کی تعریفیں بھی یہ کرتے ہیں۔ اور میں بھی گیا ہوں شہر میں، بلغراد میں، اچھا شہر ہے، لیکن لوگ وہاں کے بڑے عجیب و غریب ہیں۔ اس پہ پھر یہ ڈفرنٹ ٹاپک ہے، کہیں اور بات چلی جائے گی۔ تو وہ کہتے ہیں یار ہم دور سے ہمارے لوگوں نے آ کے زمین کو اپنا خون دیا، ہم لوگ ابھی آ رہے ہیں، ہم نے ان ملکوں کا، اس کے شہر کا اپنے تئیں ایک بائیکاٹ سا کیا ہوا ہے،
لیکن یہ خود اپنے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ خود کیوں جاتے ہیں؟ تو بات پھر وہیں پہ ہے کہ کیا چھوٹا سا اکانومی اس کے پاس اتنی ہے نہیں. ہمارے جو امیر عرب ملک ہیں وہ وہاں پہ بس ان کو یہ اپنی پردہ کیے ہوئے بڑی خوبصورت دودھ ملائی والی عورتیں ہی نظر آتی ہیں، لیکن جب ان پہ خانہ جنگی ہو رہی تھی تب وہ سارے سائڈ پہ تھے. تو اب وہ اپنے تئیں جو وہ کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے. اب وہ یورپ اس کے ساتھ ایسے نا گولائی میں ہے، اور بیچ میں بس وہ ہے. اس کے ادھر بھی یورپ ہے، اس کے تھوڑا سا آگے بھی یورپ، اس کے آگے پیچھے دونوں یورپ ہے، لیکن درمیان میں اس کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہوا یورپی یونین ہے نا. تو وہ اب کچھ بھی کرنے کو تیار، وہ جو بھی اب کر رہا ہے بہرحال. اور سیکنڈ جو چیز ہے وہ یہ کہ یہ نئی نسل جو ہے یہ وہ جنگ والی نسل نہیں ہے. وہ جنگ والی نسل 20 سال پہلے 25 سال پہلے ختم ہو گئی ہے، یا جو تب تھی وہ بہت بوڑھی ہو گئی ہے، بوڑھے لوگ ہو گئے ہیں، ان کا دور گزر گیا. جو آج کل کا دور ہے یہ فیس بک کا دور ہے، یہ انسٹاگرام کا دور ہے، یہ واٹس ایپ کا دور ہے. تو پیپل فیل کنیکٹڈ، دی ینگ جو جوان نسل ہے وہ فیل کنیکٹڈ ود ادر پیپل اراؤنڈ دا ورلڈ. تو ان میں کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ دی ریکگنیشن آف دا پاسٹ وہ نہیں ہے. اور اس کی ایک مثال آگے میں آپ کو ایک تھوڑی سی میں دوسرے شہر میں جاؤں گا، وہاں پہ بھی ایک ایسی مثال میں اسی کتاب میں ہے کہ جو آج کی نسل ہے دے وانٹ ٹو موو آن. وہ نہیں وہ یاد کرنا چاہتے کہ یہاں پہ 25 سال پہلے کیا ہوا تھا. تو بہرحال سبار صاحب لائک اے سیڈ اللہ انہیں خوش رکھے. میرا کوئی 2-3 سال ہو گیا ان سے کوئی رابطہ نہیں اب، لیکن جب تھا ٹل دیٹ پوائنٹ ہی واز اسٹل، ابھی وہ تب بھی سنگل تھے، ڈھونڈ رہے تھے کوئی. ایک تو وہ تھوڑے سے پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے دنیا دیکھ لی ہے، کوئی پیسے ہیں کوئی 4، تو وہ ان کا وہ جو ہے وہ اسٹینڈرڈ وہ ذرا تھوڑا سا اوپر چلا گیا. ان کا جو معیار ہے وہ حسن بھی مانگتے ہیں اور تعلیم بھی مانگتے ہیں اور یہ سارا کچھ. تو میں جب میں مراکش میں ان کے پاس گیا تھا اینڈ ہی ہوسٹڈ می ویری ویل، بڑا انہوں نے اچھا جو تھا ویری ویلکمنگ. تو میں نے کہا یار میں بلکہ بہت حیران ہوا کہ لوکل جو وہاں کے مراکش میں 2-3 دفعہ گیا ہوں، اور مراکش میں بھی کافی حسن موجود ہے. کو میں نے کہا یار تم ادھر سے، تم تو مطلب تم یورپ میں پھرتے ہو، یورپ میں رہتے ہو، ترکی میں تم رہتے ہو، رشیا میں تم نے جابس کی ہوئی ہیں، فرانس یورپ میں جابس کی ہیں، تمہارا اپنا بڑا مزیدار زبردست سا گھر رہے تو تمہیں تو یہاں پہ بڑا کچھ مل جائے گا، یہاں پہ تمہیں بڑی بڑی کوئی حسن کا شاہکار ٹائپ از ناٹ اے پرابلم. کہتا نہیں یار وہ جو ہے نا وہاں پہ، خیر وہ کچھ پرائیویٹ باتیں ہیں کہ کیا یہاں پہ کروں. تو انشاءاللہ جناب دعا میں یاد رکھیے گا، اگلے قسم میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.